کیا کمپنی کے وائی فائی کا پاس ورڈ آس پاس کی دکان والوں کو دے سکتا ہوں جبکہ ایسا کم کرنے سے کمپنی پر کوئی اضافی خرچ نہیں آتا؟ کلیم احمد صدیقی ابو ظبی سے۔ جناب کمپنی پر کوئی اضافی خرچ تو نہیں آتا، لیکن جب بہت سارے لوگ کمپنی کا نیٹ استعمال کریں گے تو اسپیڈ تو بہرحال سلو ہو جائے گی نا، آہستہ ہو جائے گی، یہ بھی تو کمپنی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے کمپنی سے آپ پہلے پرمیشن لے لیں اس کی۔ تو اگر وہ صراحتاً پرمیشن دے دیں یا دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپنی کو بتا دیں کہ بھائی لوگ ایسا کر رہے ہیں، کمپنی اس پہ خاموشی اختیار کرتی ہے کہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ راضی ہے اس پر، پھر آپ بھی دے دیں۔ لیکن اگر کمپنی اس پہ ایکشن لیتی ہے بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ کیا عقیقہ کرنے کے بعد نام تبدیل کرنے سے دوبارہ عقیقہ کرنا ہوگا؟ فرزانہ خاتون انڈیا سے۔ نہیں جی، نام تبدیل کرنے سے دوبارہ عقیقہ کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ رہے ہوں تو کیا پیریڈز میں وہ سورت پڑھی جا سکتی ہے؟ سلمہ بی بی۔ دیکھیں قرآن کی وہ آیت جن کا تعلق دعا سے یا رقیہ سے ہے۔ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس جو ہے یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں، لیکن یہ بطور دم درود کے بھی استعمال ہوتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے دم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے، اسی طرح یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، تو یہ بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پہ بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی اس میں یہ نیت کر لے عورت کہ میں قرآن نہیں پڑھ رہی بلکہ میں دم کی نیت سے یہ پڑھ رہی ہوں دعا کے طور پہ، تو پھر اس کے لیے مینسز میں بھی ان کی تلاوت جائز ہو جائے گی، کیونکہ وہ بطور قرآن کے نہیں پڑھ رہی۔ اسی طرح قرآن میں جو دعائیں ہیں جن میں دعا کا مضمون ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، تو کوئی دعا کے نیت سے اگر کوئی خاتون ان دعاؤں کو پڑھتی ہے تو حیض کی حالت میں بھی جائز ہے، لیکن وہ نیت کرے کہ میں تلاوت نہیں کر رہی بلکہ میں بطور دعا کے پڑھ رہی ہوں یا بطور دم کے پڑھ رہی ہوں، تو پھر جائز ہے۔ اسی طرح کوئی وظیفہ بھی ہے جس کا کوئی خاص مقصد کے لیے پڑھا جا رہا ہے، تو وہ وظیفہ بھی اگر جو ہے وہ تلاوت کی نیت سے نہ ہو اور صرف اس کے مخصوص الفاظ ہوں، انہیں کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے بطور رقیہ کے، تو وہ بھی حالت جنابت میں بھی اور حالت حیض میں بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن اس میں پھر تلاوت کی نیت نہ کرے وہ۔ تعویذ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ حدیث کے حوالے سے بیان فرما دیں۔ محمد ادریس۔ دیکھیں دو قسم کی حدیثیں اس وقت مستحضر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرقیٰ والتمائم من الشرک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رقیہ اور تمائم جو ہے نا، جو تمیمہ لٹکے ہوئے تعویذ کو کہتے ہیں، یہ شرک میں سے ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ اس سے شرکیہ تعویذ مراد ہے، کیونکہ رقیہ بھی شرکیہ رقیہ جو دم جسے کہتے ہیں وہ ناجائز ہے، تو تعویذ بھی وہ تعویذ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو وہ ناجائز ہے، شرک ہے۔ تو ویسے تعویذ کا استعمال فی نفسی ہی جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا مضمون شرکیہ نہ ہو، یعنی غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو۔ نمبر دو، اس میں جو آیت لکھی ہو یا کوئی بھی عبارت لکھی ہو اس کا مفہوم واضح ہو، ایسے جو یوں کیڑے مکوڑے بنا دیتے ہیں، تو یہ تعویذ کا استعمال اگرچہ شرک نہیں ہے لیکن ہے بہرحال حرام، یہ ناجائز ہے۔ تو مضمون اس کا واضح ہونا چاہیے، چاہے حروف ابجد میں واضح ہو، جن کو حروف ابجد والی زبان آتی ہے ان کو پتہ ہو کہ کیا لکھا ہوا ہے، یا واضح طور پر کوئی آیت لکھی ہو، دعا لکھی ہو جس کا مفہوم واضح ہو، یعنی پتہ چل رہا ہو کہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مسئلہ تعویذ کا کہ فی نفسی جائز ہے، لیکن شریعت میں ترغیبی عمل نہیں ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے جنت میں داخل ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے، اور انہیں آپ نے ان کا بھی تذکرہ کیا جو تعویذ کا استعمال نہیں کرتے ہوں گے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے وہ تعویذ مراد ہے جو جائز تعویذ ہے، یعنی اس میں شریعت نے ترغیب دی ہے کہ جائز تعویذ بھی استعمال نہ کرو۔ اس لیے کوئی بھی کام جب کیا جائے نا تو سب سے بہتر ہے دعا کرنا اللہ سے ہاتھ اٹھا کے، یہ سنت عمل ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا وظیفہ تھوڑی پڑھا تھا، انہوں نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی۔ سب سے افضل عمل ہے کہ دعا کی جائے اور اس بیماری کو دور کرنے کے اسباب یعنی علاج اختیار کیا جائے، اس کے بعد دوسرے درجے میں ہے تعویذ۔ لیکن لوگ تعویذ کو ترجیح دیتے ہیں، دعا کو پیچھے لے جاتے ہیں۔ تو جن کا اللہ پہ اعتماد اور توکل ہے وہ دعاؤں کو فوکس کرتے ہیں، وہ تعویذ گنڈوں کو فوکس نہیں کرتے۔